آج کی کہانی میرے کزن روحان بھائی کی ہے۔ چلیں یہ کہانی بھی روحان بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ روحان بھائی بتاتے ہیں کہ میں کافی عرصہ شہر میں رہتا رہا، پھر شادی کے لیے اپنے گاؤں آیا اور یہیں رہنے لگا، یہی نوکری کرنے لگا۔ اس دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، ہم دونوں نے اس کا نام اینا رکھا۔ میں اور میری بیوی سونیا دونوں اینا کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میری ضرورتیں بڑھتی گئیں، اب گاؤں کی نوکری سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اور سونیا نے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچھ دنوں بعد شہر شفٹ ہو گئے۔ یہ شہر میرے لیے نیا نہیں تھا، میں شادی سے پہلے بھی کئی عرصے تک یہاں رہتا رہا تھا۔ شہر میں گھر لینا آسان نہیں تھا، اس لیے ہم نے شروع میں رینٹ کا گھر تلاش کیا۔ ہمیں جلد ہی ایک سستا سا پورشن رینٹ پر مل گیا۔ گراؤنڈ فلور ہم نے رینٹ پر لیا، جبکہ اوپر والے پورشن پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس پورشن کی سیڑھیاں ہمارے گھر کے اندر سے جاتی تھیں۔ میں، میری بیوی سونیا اور میری 4 سال کی بیٹی اینا اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر پرانا تھا لیکن ٹھیک تھا۔ چونکہ ہمیں یہ گھر بہت سستے میں ملا تھا، اس لیے ہم نے اس پر شکر کیا اور زیادہ سوال نہیں کیے۔ ایک دن مالک مکان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، اوپر والے پورشن کو تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ گھبرا گیا اور اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی کچھ پرانا سامان رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس کا گھبرانا کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں نے اس بات کو خاص اہمیت نہ دی۔ پہلے تو سب کچھ نارمل تھا، پھر ایک رات جب میں لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اوپر کے پورشن سے کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے کرسی گری ہو۔ میں نے ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ آواز پھر سے آئی، جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ میں سیڑھی کے پاس گیا اور غور سے سننے لگا۔ تالا اپنی جگہ لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے خود سے سوچا، شاید کسی پڑوسی کے گھر سے آواز آئی ہو۔ اگلی صبح جب ہم ناشتے کی میز پر تھے، میری بیٹی اینا نے کہا، پاپا، اوپر والی آنٹی مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہیں۔ میرا نوالا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے پوچھا، کون سی آنٹی بیٹا؟ وہ سیڑھی کی طرف اشارہ کر کے بولی، وہ جو سیڑھی پر کھڑی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے نا بچے خود سے کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ لیکن اسی رات سونیا کچن میں کام کر رہی تھی تو اس نے زور سے کچھ گرنے کی آواز سنی، جیسے کوئی بھاگا ہو پھر رک گیا ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، میں نے بھی یہ آواز سنی تھی، لیکن اس بار ہم نے اس بات کو اگنور نہیں کیا۔ اگلے ہی دن میں مالک مکان کے پاس چلا گیا اور جاتے ہی کہا، اوپر والا پورشن دیکھنا ہے۔ وہ میری اس بات پر گھبرا گیا۔ پہلے تو اس نے مجھے منع کر دیا کہ ہمارے پاس چابی نہیں ہے، پھر میرے اصرار پر اس نے چابی دے دی۔ میں نے گھر آ کر وہ تالا کھولا اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر 2 کمرے تھے، دونوں کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اندر بہت دھول اور مٹی تھی، پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن ایک چیز جس نے میری توجہ اپنی طرف کی، وہ یہ کہ زمین پر فرنیچر گھسیٹنے کی لائنز تھیں، جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹتا ہو۔ یہ لائنز بالکل تازہ تھیں۔ میں دوسرے کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے زیادہ صاف تھا، نہ کوئی دھول نہ مٹی، جیسے ابھی بھی کسی کے استعمال میں ہو۔ اندر صرف ایک کرسی تھی اور سامنے دیوار پر ایک سوراخ بنا ہوا تھا، جیسے کوئی روز وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا ہو۔ میں دروازہ بند کر کے نیچے اپنے فلور پر آ گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اوپر والے پورشن سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سیڑھیوں کے اوپر اندھیرے میں کوئی موومنٹ ہوئی، جیسے کوئی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اگلی صبح میں اٹھا تو سیدھا کچن میں آ گیا جہاں میری بیوی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اینا کہاں ہے؟ اس نے کہا، آپ کے پاس ہی تو تھی، سو رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے بھاگ کر کمرے میں دیکھا تو اینا وہاں نہیں تھی۔ میں نے لاؤنج میں جا کر دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ میرا دماغ ایک دم سے اڑ گیا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے رات کو سیڑھی کے دروازے کو تالا نہیں لگایا تھا۔ میں فوراً دوڑتا ہوا اوپر والے پورشن میں گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے رات کو بند کیا تھا۔ اندر خاموشی تھی۔ کرسی کے پاس اینا کھڑی تھی۔ وہ بالکل چپ تھی۔ میں نے چیخ کر اینا کو آواز دی۔ اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا اور کہا، پاپا، آنٹی نے مجھے اوپر بلایا ہے کھیلنے کے لیے۔ میری ٹانگوں سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے پڑی کرسی ہل رہی تھی، جیسے اس پر ابھی بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اینا کو اٹھایا اور فوراً کمرے سے نکل کر نیچے آ گیا۔ اس دن میں آفس نہیں گیا، بلکہ میں نے اور میری بیوی نے وہ گھر شفٹ کر دیا۔ نئے گھر میں آ کر ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، پاپا، ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کہاں بیٹا؟ وہ بولی، اسی پرانے گھر جہاں آنٹی میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن اب ہر رات میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے چھت کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جیسے کسی کو الوداع کہہ رہی ہو۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش ہم اس مکان میں شفٹ نہ ہوئے ہوتے۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو کمنٹ لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔